دوستو آپ لوگوں کی یہ حب الوطنی جو اپنے وطن کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ کی یہی محبت بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ ہر کسی کو موقع دیتے ہیں تاکہ کوئی بھائی پیچھے نہ رہ جائے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تو آج کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے کلام خدا کا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آخر بپتسمہ لینے کے بعد کرنا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پرسوں جو سیٹرڈے کو کلام خدا پیش ہوگا، پہلے تو جمعرات کی معذرت رفاقت بھائی سے کہ ان کا ٹرن تھا، تو اگلے 2 تھرسڈے رفاقت بھائی ہوں گے۔ سر یہ میری دلی خواہش ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کہ بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں چھوٹا سا آپ کو ایک ریویژن کروا دوں کہ بپتسمہ کب لیا جاتا ہے؟ جب آپ یسوع المسیح پر ایمان لے آتے ہیں، یسوع المسیح پر دل و جان سے ایمان لا کر کہتے ہیں کہ زندہ خدا نے مجھے بنایا اور میرے گناہوں کے لیے وہی مرا، وہی دفن ہوا اور وہی تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور مجھے واپس بھی لینے آئے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اس ایمان کے بعد بپتسمہ بنتا ہے۔ اور ایک چیز مس ہو گئی جو یسوع المسیح اپنے شاگردوں میں آتے تھے، چاہے وہ 500 ہوں، چاہے 120 ہوں، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کیوں نہ ہو، یسوع مسیح کا یہ سٹائل تھا، ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ جب بھی وہ آتے تھے، چاہے ان کے سامنے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو وہ سلام کرتے تھے کہ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ تو آئیے دوستو ایک بار پھر سے ہم سلام ہی سے شروع کرتے ہیں۔ مسیح میں آپ کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں۔ 1-2 بھائی ہے جو نہیں بولا مسیح میں آپ کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ دوستو آپ ہے زندہ خدا کی کلیسیا۔ آپ جب بولتے ہیں تو یاد رکھیے گا، آپ جب بولتے ہیں تو یاد رکھیے گا، شیطان تھر تھراتا ہے، شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ خدا کا زندہ سورما جو ہے مسا ہو چکا ہے، اب یہ خدا کا زندہ سورما جو ہے 2 دھاری تلوار لے کر آ گیا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں یسوع المسیح جو ہے وہی ہمارا کلام ہے، یسوع المسیح جو ہے وہی ہمارا کلمہ ہے۔ سو ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کا زندہ جلالی بابرکت بے ابراہیم و تلیل وہی بڑے میٹھے نام ہے۔ آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میں شکر ادا کرتا ہوں زندہ خدا باپ کا کہ ایک بار پھر سے اس نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ خداوند کی 2 دھاری تلوار آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ وہ خدا کا کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا خدا کا وہ کلام پیش کر سکوں جس کے بارے میں لکھا ہے خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے خدا کا کلام زندگی کی روٹی ہے، خدا کا کلام دنیا کا نور ہے، خدا کا کلام زندگی کا پانی ہے، خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے پاس آؤ میں آب حیات سے تمہیں مفت پلاؤں گا، خدا کا وہ کلام جو ہماری مرکزیت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام تمہیں اور مجھے زندہ کرتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں خدا باپ کا کہ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے کھڑا کیا آپ کے سامنے وہ کلام پیش کر سکوں جو ابد سے تھا اور ازل تک رہے گا، جو نہ ختم ہوگا، جس کے بارے میں لکھا ہے گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم اور دائم رہے گا۔ خدا کا وہ کلام جس کے بارے میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں خدا باپ کے لیے، یسوع المسیح کے لیے، خدا روح القدس کے لیے، خداوند کی پاک شریعت کے لیے، خدا کے فضل کے لیے، تحریری خدا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ دوستو کلام خدا جو آج کا ہم پیش کرنے کو ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آخرکار میں بپتسمہ کے بعد کرنا کیا ہے۔ اس کا پارٹ 2 ہے، اور بپتسمہ کیوں لیا جاتا ہے، کب لیا جاتا ہے، کس وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب آپ یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، آپ کا بپتسمہ بنتا ہے، آپ کا بپتسمہ بنتا ہے۔ میں آپ کے سامنے الگ الگ وجوہات نہیں رکھوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں چنا نہیں گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں میں حالے آ کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں حالے میں تیار نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حالے یسوع میں چنے گا یا میں حالے اس لائق نہیں۔ اس کو ہفتے کو رکھیں گے سارے سوالات کو،
لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تب آپ تیار ہوتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو جوانی 18 سال کے بعد جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا؟ 18 سال کے بعد جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، 1 2 3 4، باقی سب ہیں، سب نے لیا ہوا ہے. خدا مند آپ کو بڑی برکت ہے. تو دوستو یاد رکھیے گا، میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ آج کا کلام خدا ان کے لیے ہے جنہوں نے نہیں لیا، اور ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے لے لیا ہے. کیونکہ یہ دو دھاری تلوار ہر کسی کے لیے ہے. تو بلیک رجسٹر پکڑا. تو آج کی مرکزی آیات ہم دیکھتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہماری مرکزی آیت تھی خداوند یسوع مسیح کا وہ کلام جو 40 دن 40 رات پاکا کے دوران ہوا. اور آج کی ہماری مرکزی آیت آپ دیکھتے ہیں مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھی گئی زبور کی کتاب، اس کا 119واں باب اور اس کی 50ویں آیت. اور سے دوستو سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. اگر اوپر سے اس کا حصہ پڑھیں تو لکھا ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. اور دوسری آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے نئے عہد نامہ سے مقدس سلطان العارفین محبت کے رسول یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا یسوع مسیح کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں اس استباق میں کچھ یوں مرقوم ہے. اور سے سنیے گا عزیزو، آپ کے لیے ڈھیروں برکتیں ہیں. اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. سو کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. دوستو آپ نے دونوں آیتیں مقدسہ پڑھی. پہلی آیت مقدسہ کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا. اور کوئی شاید نہیں جنہیں زندہ کیتا ہے. تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، کیونکہ کلام میں، یسوع مسیح میں، خدا میں، روح القدس میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے گا دوستو، یہوہ پاک الوہیم خدا باپ یہ ہے، روح القدس یہی ہے اور یسوع مسیح بھی یہی ہے. یسوع مسیح نے نہیں کہا تم کتاب مقدس کو پڑھتے ہو تاکہ اسے جانو اور سمجھو اور زندگی پاؤ. اس لیے پڑھتے ہو تاکہ اسے جانو، سمجھو اور کیا پاؤ؟ زندگی پاؤ. یہی ہے زندگی. اور بائبل کہتی ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں یہ میری گواہی دیتی ہے. آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں زندگی مل گئی. یہی ہے سب کچھ. کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ خوابوں میں آ کر کلام نہیں دے گا. آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی رسول ہیں. اور خداوند کی قدرت دیکھیے، فرشتے آپ کے خادم ہیں. اب آپ زندہ خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا کلام خدا ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ایک محض کتاب نہیں ہے، یہ خود خدا ہے. اب اس کا خدا ہونے کا دعویٰ آپ دیکھیے. اکثر آپ نے مکاشفہ کی کتابیں ہمارے بڑے ابا و اجداد سے سنا ہوگا، اوے مکاشفہ کی کتاب نہ پڑھی، پاگل ہوئیں گا، یا بڑی خطرناک ہے، یا بدروا آیا نے سنا ہوگا. یاد رکھیے گا یہ جو کہتا ہے وہ چاہے آپ کا ابا ہے، چاہے آپ کا دادا ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی نانی ہے، سب سے بڑی خبیث ہے وہ، سب سے بڑی شیطان ہے وہ. اگر آپ کا باپ ہے تو اس سے بڑا شیطان اس دھرتی پہ کوئی نہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اس کلام کو پڑھنے سے منع کر رہا ہے اور ایسا بندھن باندھ رہا ہے کہ تو ہی سونے کی طرح نکل جائے. جو آپ کو خدا کے کلام سے دور کرتا ہے وہ اس زمین کا شیطان ہے. اور یہ شیطانی حرکتیں ہمارے گھروں سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. اب یاد رکھیے گا کلام خدا کیا فرماتا ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھتا، مکاشفہ پہلے باب شروع میں، اس کتاب کو یعنی اس کلام کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے. خدا کہتا ہے تسی مبارک ہو. خدا کہتا ہے تسی مبارک ہو. تو ساڈے گھر والے کہندے نے بڑی پاگل ہوئے گا، انہوں نے بڑی بدروا ہوئی گیا، انہوں نے بڑی پٹھا ہوئے گا. اور بھی بہت کچھ سنا ہوگا. انہوں نے پڑھی کیوں کالے جادو والے انہوں پڑھتے رہتے، انہوں بڑا خوش ہوندا ہے. یاد رکھیے گا وہ شیطان ہے، کیونکہ خدا تو کہتا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ تو مبارک ہے. کیڑا جڑا روز بائبل مقدس پڑھتا ہے؟ کون ہے؟ جو نہیں نہ پڑھتے. مبارک کا الٹ کیا ہوتا ہے؟
ਲਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਤੀ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜੋ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਪੈ ਆਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ जाके पढ़ो गिरेबान। खुदा का कलाम कहता है जो कलाम खुदा को नहीं पढ़ता, जो उस पर अमल नहीं करता, वो लानती है। और जो कलाम खुदा को पढ़ता है, जो सुनता है और जो उस पर अमल करता है, वो मुबारक है। इस कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। कई लोग ये नुक्ता देते हैं, लिखे जी ये नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, वो कहते हैं ये सिर्फ मुकाशफा की किताब की बात हो रही है। बड़े बड़े पासबान स्कॉलर प्रोफेसर ये बात करते हैं, वो भी शैतान की कैटेगरी में। वो भाई तुम मुकाशफा की किताब को नबूवत की कह रहे हैं, तो फिर जो 65 किताब है वो नबूवत की नहीं है। वो पैदाइश की किताब तो पहले बाप पहली आयत में ही आपको नबूवत मिलेगी, जहां पे आपको खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुदस मिलेगा। पहली 2 आयतें ही पढ़ ले। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, वहां पर आपको कलमा भी मिलेगा, वहां पर आपको रूह भी मिलेगा, वहां पर आपको बाप भी मिलेगा, खुदा भी मिलेगा। तो नबूवत तो शुरू में ही हो गई। और जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं आपने बचना है इनसे। अब खुदा क्या कहता है कि जो इस कलाम को पढ़ता है, सुनता है और इस पर अमल करता है, वो क्या है? मुबारक है। ते जड़ा नहीं पढ़ता, ते जड़ा नहीं सुनता, ते जड़ा नहीं अमल करता, हो कि ये लानती, वो शैतान की नस्ल में से है। फिर जिन्ना मर्जी यसु यसु करते रहो, कोई फायदा नहीं। उन्हें इथे लिख छड़े। और पहली आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। कोई और चीज तो नहीं जो जिंदा कर रही है, कोई और चीज तो नहीं जो आके हमें अपने पैरों पर खड़ा करके हमारे अंदर जान फूंक रही है। बाप ही कलाम है और कलाम ही बाप है, यस्सु ही कलाम है और कलाम ही यस्सु है, रूह कुदस ही कलाम है और कलाम ही रूह कुदस है। इन सारी चीजों में कोई फर्क नहीं है। आप देखते हैं कि इस कलाम की अहमियत, यस्सु अल मसीहा क्या कहता है अपने बंदा यूहन्ना आरिफ को, मुकाशफा की किताब है ये। और याद रखिएगा हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक ये पढ़ रहे हैं कि बपतिस्मा के बाद करना क्या है। अब खुदा को पता था, यीशु मसीह को पता था मेरे लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इन्हें गवाहियां हुई नहीं चढ़े पढ़ते। क्या आपके बारे में खुदा को नहीं था पता आप नहीं पढ़ेंगे? उसको पता था आप नहीं पढ़ेंगे, उसको पता था आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यूहन्ना आरिफ के सामने कहता है, यूहन्ना आरिफ को कहता है लिख ले, लिख ले इस कलाम को, लिख ले, लिख ले इफिसुस की कलीसिया के लिए। इसको लिख के जो अपने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चरागों के दरमियान फिरता है, तू लिख ले इसे। मेरे लोग नहीं पढ़ेंगे, मेरे लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तू फिर भी लिख दे। है शर्म की बात या नहीं? अरे बातें करते बड़ी बड़ी कि हम मसीह हैं, तर्ज़े जिंदगी मसीहत है, लेकिन मसीह को तो जानते ही नहीं आप। मसीह के साथ आपने कभी वक्त नहीं गुजारा, तो आप कैसे मसीह हो सकते हैं? आप वो मसीह पर बोले, होठों से तो मेरा नाम लेते हैं लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। खुदा कहता है लिख, इफिसुस की कलीसिया को लिख दे। मेरे लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर भी लिख दे। फिर स्मरना की कलीसिया को भी कहता है, उसके फरिश्ता को लिख दे, मैं जो अव्वल और आखिर, मैं इब्तिदा और इंतहा, जो मर गया था अब जिंदा और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, इसको लिख। खुदा कहता है कि लिखा हुआ जो आपके हाथों में है वही सब कुछ है। उसको पता मेरे लोग इसको मखमल के कपड़े में लिपेट कर उत्ते छड़पत्ती ने रख देंगे, सिर तो उत्ते होना चाहिए। आपको पता है किसकी नकल कर रहे हैं आप? शर्म आती है कि नहीं हमें? सिर तो उत्ते रखो, पता है किसकी नकल कर रहे हो? नहीं, ये दोस्तों ये कौन सी तालीम आप लेके घूम रहे हैं? मखमल के कपड़े के अंदर लिपेटना इसका काम नहीं है। इसका तो काम यह है कि आप हर रोज 24 घंटे इसको गले लगाएं, इसको पढ़ें। खुदा कहता है लिख, वो स्मरना की कलीसिया को कहता है लिख, वो परगमन की कलीसिया को कहता है लिख, वो थुआतीरा की कलीसिया को कहता है लिख, वो फिलदिल्फिया की कलीसिया को कहता है लिख, लौदीकिया की कलीसिया को कहता है लिख। लिखता जा। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरे लोग इनू जो शादी होएगी ते प्यो जड़ा है वो अपनी कुड़ी मेरे साए थले लेके जाएगा। देखा होगा आपने शादियों पे जब रुखसती होती है ते ना कभी प्यो ने पढ़ी ते ना आपको जिन्हों देंदा प्यो ने कभी पढ़नी है। जैसा बाप वैसी बेटी, इज़िकियल की किताब में लिखा जैसी माँ वैसी बेटी, ते थे जिंदा प्यो है ते उनकी कुड़ी ना कभी खुद पढ़ा
اور نہ کلام خدا آگے کسی کو پڑھنے کا درس دیا. خداوند نے لکھے ہوئے پر یاد رکھیے گا ڈیپینڈیبل ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. کتنی پرانی ہے تیرے کو؟ یہ کتنی پرانی ہے نبیل بھائی آپ کے پاس؟ 3-4 سال پرانی. وشال بھائی آپ کے پاس یہ کتنی پرانی بائبل ہے؟ 2 سال پرانی. اور کوئی زیادہ اس سے پرانی بھی بائبل ہو؟ یاد رکھیے گا یہ خدا کا کلام ہے. ادھر 3 سال پرانا, ادھر 4 سال پرانا, آپ کو 20 سال پرانا ملے گا, آپ کو 100 سال پرانا ملے گا, آپ کو 1000 سال پرانا ملے گا, آپ کو 2000 سال پرانا ملے گا, آپ کو 50,000 سال پرانا, آپ کو کروڑوں سال پرانا ملے گا. یہ کلام خدا پرانا ہوتا چلے جائے گا, لیکن آپ اسے جب بھی پڑھیں گے, آپ جب بھی پڑھیں گے, آپ جب بھی پڑھیں گے, آپ کی زندگی کو تر و تازہ اور نیا کر دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کلام خدا کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. یہ کلام بیٹھنے کی قدرت ہے, زندہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خود خدا ہے. اور بات کر رہے ہیں کہ بپتسمے کے بعد آخر کرنا کیا ہے. ٹاپک ہے کہ بپتسمے کے بعد کرنا کیا ہے, اس کا پارٹ 2. اور خداوند کہتا ہے کہ لکھا ہے, لکھ لکھ لکھ. پہلی آزمائش میں جب ہم نے دیکھا, یاد رکھیے گا دوستو, میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بپتسمے کے بعد گناہ نہ کرنا, بپتسمے کے بعد گناہ نہ کرنا. چلے 2 سوال سیٹرڈے کو ہوگا, میں ابھی سے پوچھ لیتا ہوں. آپ نے بڑے پاسبانوں کو, اپنے دوستوں کو, عزیزوں, اقارب, بہن بھائی, ماں باپ سے یہ سنا ہوگا, بیٹا بپتسمہ لین لگا ہے اور چوری نہ کری, بپتسمہ لین لگا ہے اور گالا نہ کٹی, بپتسمہ لین لگا ہے اور جھوٹ نہ بولی, بپتسمہ لین لگا ہے اور زنا نہ کری, بپتسمہ لین لگا ہے جا کے بتوں نہ پوجی, بپتسمہ لین لگا ہے ہون جا کے کوئی بھی قسم دی برائی نہ کری, بپتسمہ لین لگا ہوں زنا نہ کری, بپتسمہ لین لگا ہوں دغا بازی نہ کری, بپتسمہ لین لگا بدکاری نہ کری, بپتسمہ لین لگا خطا کاری نہ کری, بپتسمہ لین لگا کوئی ناپاکی نہ کری, بپتسمہ لین لگا کوئی پٹھا کام نہ کری, بپتسمہ لین لگا کوئی گناہ نہ کری. اکثر سنا ہوگا آپ نے, چرچز میں سنا ہے, پاسبانوں سے سنا ہے, اپنے بڑوں سے سنا ہے. تو ایک سوال چھوٹا سا میرا بھی ہے کہ یہ سارے کام بپتسمے کے بعد ہی نہیں کرنے, تو کون کہتا ہے کہ بپتسمے سے پہلے کرو؟ سارے ہیں کہ اگر بپتسمہ لے لی ہون نہ کری, بپتسمہ لے لی ہون نہ کری, یا جو لیں گا وہ تو نہ کری. یہ آپ کو پتہ کیا ویزا دے رہے ہیں, پرمنٹ دے رہے ہیں, آل ہے جو بپتسمہ لے گا وہ تو نہ کری, ہون کر لے, ہون جنہیں ہی کرنے ہی کر لے, وہ تو نہ کری. یہ کون سی تعلیم ہے بھائی؟ یہ کہاں ہوتی ہے تعلیم؟ یہ آپ کو چرچز کے اندر تعلیم ملے گی. میں آپ کو بتاؤں 100 سے زیادہ ایسی تعلیمات ہیں جو انسان کو پکڑ کے شیاطین کے ٹولوں کے اندر جمع کرتی ہیں اور پھر ابدی آگ میں ڈالتی ہیں. ان کو کبھی بتائیں گے آپ کو یہ کون کون سی تھی سننتے آؤ گے تھے پورا عیسیٰ نگری تو ہی اللہ ہوگے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو, یہ وقت بھی آئے گا. اب خداوند کس پر نربھر کر رہا ہے کہ لکھا ہے, اس کو لکھ. آپ نے جانا کہ سب سے پہلی جنگ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں, ہم نے لاسٹ سیٹرڈے اس کو سیکھا کہ جب یسوع المسیح نے بپتسمہ لیا تو یاد رکھیے گا روح انہیں کہاں لے گیا؟ بیابان میں, جنگل میں, اور وہاں پر شیطان ابلیس آیا. پہلے نہیں تھا آیا. بائبل کیا فرماتی ہے؟ تب شیطان ابلیس آیا. پتہ کیوں؟ اسے پتا تھا یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر آدم تھا, یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر حوا تھی, یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر میرا شیر قائن تھا جس نے قتل کیا, یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر میرے ہیرو کون تھے؟ بنی اسرائیل قوم 40 سال, 40 دن رات کا سفر 40 سال. یہ تو اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں پر ساؤل تھا, یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر منسی تھا, یہ تو اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر تمام غیر قومیں ہیں, یہ تو اسی جگہ پر اور اس حالت میں آ چکا ہے کہ اب میں اسے پکڑوں گا. اب جسمانی حالت میں یہ بھوکا ہے. تو دوستوں ہم نے خوب جانا کہ آتے ہی اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹی بن جائے. اور یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں؟ روٹی سے نکل آ رہا ہے. اور کوئی لکھا ہے, یہ بھی لکھا ہے. لاسٹ ٹائم نبی بھائی نے بتایا, کہ سیمسن بھائی نے بھی بتایا کہ لکھا ہے. یسوع مسیح ایک لفظ کہتے ہیں, 2 لفظ کہتے ہیں اس سارے جملے سے پہلے کہ لکھا ہے. لکھا ہے, لکھا کہاں لکھا ہے؟ وہ بھائی بائبل کے اندر لکھا ہے, اس کلام خدا میں لکھا ہے. اسے پتا تھا میں تو چلا جاؤں
یہ ہے جو کس کو کھائے گا وہ جیتا رہے گا اور وہ مر بھی جائے تو بھی جیتا رہے گا. یہ لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے. اور خداوند دیکھیے سب سے پہلے کیا فرماتا ہے کہ اگر شیطان ابلیس کہتا ہے اگر کہ تو ان پتھروں کو, اگر تجھے بھوک لگی تو ٹھیک ہے ان پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹی بن جائے, تو یسوع المسیح کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ انسان روٹی اور پانی سے نہیں بلکہ جو خدا کے منہ سے کلام نکلا ہے اس سے جیتا رہے گا. اور یہ کہاں لگا ہے؟ استثنا کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت, ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ جب بپتسمہ لیں گے تحقیق پڑھے ہیں کہ بپتسمہ لیں گے ساڈے تے برکتاں نعمتاں فضیلتاں رحمتاں بیماریاں برکتاں رحمتاں فضیلتاں رحمتاں نعمتاں اور اچھے کام اور شفا اور معجزے, غیر زبان کا ترجمہ, ایمان, روحوں کا امتیاز, یہ سب نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ آزمائش. آزمائش آئے گی. آزمائش آئے گی سب سے پہلے, کیونکہ یاد رکھیے گا شیطان تو ان نکموں کو نہیں چھوڑتا جو نشے کے اندر چور پڑے ہوئے ہیں, جو زناکاری میں پڑے ہوئے ہیں, جو ڈاکو ڈکیت ہیں, جو زندگی بھر کی بدکاری کے اندر پڑے ہوئے ہیں. شیطان تو ان کو نہیں چھوڑتا. شیطان تو لالچی آدمی کو نہیں چھوڑتا. تو شیطان آپ کو کیسے چھوڑے گا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہو روح اور سچائی سے تو خدا کا روح آپ کے اندر ہوتا ہے اور آسمان پھٹ جاتا ہے اور آپ کے لیے یہ آواز آتی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آپ کو پتہ ہے جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آسمان سے خدا کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آپ کو کیسے چھوڑے گا شیطان؟ اب اس نے وہی حربہ اپنایا جو اس نے آدم کے لیے اپنایا, وہی حربہ اپنایا جو اس نے حوا کے لیے اپنایا, وہی حربہ اپنایا جو اس نے قائن کے لیے اپنایا, وہی حربہ اپنایا جو اس نے ساؤل کے لیے اپنایا, وہی حربہ اپنایا جو اسکریوتی کے لیے اپنایا, وہی حربہ اپنایا جو اس نے شمعون پطرس کے لیے اپنایا تھا جب یسوع مسیح کہتا ہے شیطان دور ہو. وہی حربہ اپنایا جو قوم بنی اسرائیل کے سامنے رکھا. اب یا ساری سیٹنگ کر کے لا کے یسوع مسیح کے آگے رکھ دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہے یہ روٹی بن جائے. تو یسوع المسیح کہتے کہ لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اور شریعت کی کتاب کے اندر لکھا ہے. نئے عہدنامہ کے اندر نہیں, صحیفوں کے اندر نہیں, زبور کے اندر نہیں, بلکہ شریعت کی کتاب کے اندر لکھا ہے. اور آگے آپ دیکھتے ہیں ایک اور آزمائش جب آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا لے تاکہ تیری بابت لکھا ہے. شیطان کہتا ہے اب میں بھی کہوں گا کہ لکھا ہے, میں بھی تجھ سے کلام سے ہی بات کروں گا. بڑا تو کلام میں جاننا ہے. ارے وہ کہون کرتے تو کلام. آپ نے بہت ساری ڈینومینیشن دیکھی ہوں گی جڑے بہت بنا دے ہوئی تینوں کلام چو آیت دیں گے, جڑے تصویراں بنا دے ہوئی تینوں کلام چو آیت دیں گے, جڑے کہتے ہیں یسوع خدا نہیں ہوگی کلام چو آیت دیں گے, جڑے ناچتے ہوئے ہوگی کلام چو آیت دیں گے, اور پتہ نہیں کی کرتے ہیں ہوگی, جڑے کہتے ہیں نا ایک تو زیادہ شادیاں کرو میتھوڈسٹ چرچ والے, وہ بھی آپ کو کلام سے ہی آیتیں دیں گے. ابراہیم نے بھی تو 3 کی تھی, تو پھر بندہ کہے سلیمان نے 1000 کی تھی, ہم تو 1001 کر رہا ہے. اپنے مزے کے لیے یہ چیزیں لیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا شیطان اسی کلام کو استعمال کرتا ہے. میں آپ کی جس چیز پر توجہ ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اب بپتسمہ لیں گے تو آپ پر آزمائش آئے گی, اور اس آزمائش کی آپ فائٹ کیسے کریں گے, اس سے لڑیں گے کیسے. یعنی شیطان ابلیس آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے, آگے تینوں نہیں کہے گا کہ بائبل نہ پڑھ, سمجھئے گا ذرا اس بات کو. آگے یہ نہیں کہے گا جا کے قتل کر, آگے یہ نہیں کہے گا جا کے خون کر, آگے یہ نہیں کہے گا جا کڑیاں نو چھیڑ. وہ آگے آپ کی کمزوری ڈھونڈے گا. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے, 39 دن رات کے بعد اسے بھوک لگی, تے جدو بھوک لگی تے روٹی دا ایٹم انہیں ادھر ہی پیش کیتا ہے, لے ہوں تے بھوکا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات اس نے کہاں سے لی؟ یہ بات اس نے لی خروج کی کتاب اس کا 16واں باب 1 سے 8 آیت, اور خروج کی کتاب اس کا 17واں باب 1 سے 7 آیت, جہاں روٹی کے لیے قوم بنی اسرائیل موسیٰ سے لڑتی ہیں. جب پانی کے لیے قوم بنی اسرائیل موسیٰ سے لڑتی ہے, گریبان کو پکڑتی ہے, پتھر اٹھا لیتی ہیں کہ چنگے پلے مصر کی غلامی دے وچ ہائے ساڈی ہانڈیاں, ہائے ہمارے کھیرے, ہائے ہمارے پیاز, ہائے ہمارا سلاد, ہم وہاں پر گوشت کھاتے تھے, ہم وہاں پر مے پیتے تھے, اور موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا, ہم نہ کھا سکتے ہیں کچھ, نہ پی سکتے ہیں. کوئی روٹی دی آزمائش مسیح اکیلے آندی.
کہ تو جنہ دی نسل جو نکلے ہیں وہ بھی بدکار سن روٹی پیچھے اپنے ایمان نو بیچ رہے تو بھی بیچ دے گا لیکن اس کو اس پر پتا نہیں تھا کہ شیطان ابلیس جو لکڑیاں اپنی لے کر آیا ہے وہ ایک گیلی لکڑیاں اس آگ پر رکھی ہیں جو نہیں پکڑ سکتی اس بار شیطان کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں تھا چلنا مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ کامل انسان بھی تھے انہیں مارو تو انہیں اثر ہوتا تھا انہیں بھوک بھی لگتی تھی اسی لیے تو یوحنا 4 باب میں کہتے ہیں جاؤ میرے لیے کھانے کا انتظام کرو اور واپسی میں آتے تو کہتے ہیں جو باپ کی مرضی کو میں نے پورا کیا وہی میرا کھانا ہے اور باپ کی مرضی کلام ہے کلام کو پیش کیا یہی اس کا کھانا اب یہاں پر بھی یسوع المسیح 39 دن رات کے بعد انہیں کیا لگی بھوک لگی تو شیطان جدو ساڈے گھر چ ہوئے گی نا سود دی ضرورت مثال کے طور پہ شادی تے پیسے نہیں چلو تھوڑا سود لے لئیے مثال کے طور پہ بیماری ہے تے پیسے کوئی نہیں اوہو چلو تھوڑا سود لے لئیے تے شیطان تے اڈے کے ایسے پٹھان لے آئے گا کہ تم ہی کہو گے آئی جے سب کچھ اسی مصیبت کے اندر آپ کو خدا کے آگے جھکنا ہے آپ کو کلام کو پڑھنا ہے اگر کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو امید ملے گی اگر کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو جذبہ ملے گا اگر کلام کو پڑھیں گے آپ کو صبح کی روشنی ملے گی اگر کلام کو پڑھیں گے صبح کا ستارہ ملے گا اگر کلام کو پڑھیں گے یہوہ رافع یہوہ نسی یہوہ شالم یہوہ یری ملے گا اور یہوہ یری ہے کون جو مہیا کرتا ہے اگر کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارا خدا ہمیں آخری حد تک آزمائش میں آزماتا ہے وہ اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنی ہم برداشت کر سکے ہمیں پتہ ہے جب برداشت ختم ہو جائے گی تو ایلیا کی طرح آسمان پر اٹھا لے گا پھر یہ تو تھوڑا سا کرتا ہے میرا یسوع آپ کا گیٹ بچائے گا چاہے وہ کسی بندے کی شکل میں ہو آپ کے بھائی کی شکل میں ہو آپ کے دوست کی شکل میں ہو یا جسے آپ نہیں جانتے اس کی شکل میں ہو اور آپ کو کہے گا یہ لے میرے بیٹے یہ لے میری بہن یہ لے میرے بھائی تیرا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر یہ غائبانہ خدمت اور یہ غائبانہ طور پر مدد خداوند خدا کرتا ہے لیکن یاد رکھیے گا دوستو ہم کسی اور چیز پر نربھر ہو جاتے ہیں ہمیں شیطان مار کر بائبل چھین نہیں لے گا آپ کے سامنے وہ وہی چیزیں رکھے گا جو آپ کی کمزوری ہے آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھے گا جن کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے سامنے وہی چیزیں رکھے گا جن سے آپ انہیں اپنانے کے بعد آپ خدا سے ٹوٹلی دور ہو جائیں گے اسی لیے تو وہ کہتے ہیں اپنے جسم کی خواہشوں کو ذرا دور کر دو جسم کی خواہشوں کو کیا کر دو دور کر دو اب خداوند کیا فرماتا ہے کہ لکھا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ بپتسمہ لیتے ہیں اور کل کو آپ کو آزمایا جاتا ہے تو آپ کیسے فائٹ کریں گے شیطان ابلیس کے ساتھ اور شیطان نے ڈائریکٹ نہیں آگے آیا نا یہی جسمانی چیزوں میں نے آپ کو کیا کہا تھا ہر چیز کو ہلکے میں لے لینا شیطان کو مت لینا ورنہ یہ کب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو مار کے چلا جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو کیسے فائٹ کر سکتے ہیں آپ جب بپتسمے کے بعد آپ کے اوپر آزمائش یا مصیبت آیا دعا کرنی ہے اس سے زیادہ زور مانگنا ہے وہ ہمیں زور دے جب ہم مصیبت میں ہو تب وہ ہمیں زور دے جے مسیح کی دعا کرنی ہے خداوند سے زور مانگنا ہے اور خداوند ہمیں مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا اور کوئی آزمائشوں سے نکلنا کیسے کلام کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے شہریار بھائی کے لیے زوردار تالی انہوں نے کہا کیا کلام کو پڑھ کے یاد رکھیے گا دوستو یسوع مسیح کی زندگی کو ذرا دیکھیے میں آپ کے سامنے یہ آیتیں کیوں پیش کر رہا ہوں اس کلام کے بارے میں ہماری مرکزی آیت زبور کی کتاب میں 119واں باب اور اس کی 50ویں آیت میں کیا لکھا ہے تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا اور پھر اسی کلام کے بارے میں مکاشفہ یعنی میں نے آپ کے سامنے شروع اور آخر رکھ دیا اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو اس کو پڑھتا سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے کوئی مبارک ہے یعنی یہی زندہ کرتا ہے اور یہی مبارک کرتا ہے آپ کو سب کچھ یہی دے گا اور یسوع مسیح کے سامنے جب پہلی آزمائش رکھی گئی تو اس نے کہا لکھا ہے شیطان میں تیرا مقابلہ ویسے نہیں کر سکتا کیونکہ اب میں انسان ہوں لیکن میں انسانوں کو بتاؤں گا اپنے بیٹوں کو بتاؤں گا اپنی نسلوں کو بتاؤں گا اپنے تخموں کو بتاؤں گا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو یاد رکھنا مقابلہ کرنا ہے دو دھاری تلوار سے اس کو جب چلاؤ گے تو اس کے آخر میں لکھا ہے شیطان یسوع کو چھوڑ کے چلا گیا تب فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنا شروع ہو گئے آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے آپ کلام خدا کو پڑھیے آپ مصیبت کے اندر ہیں کلام خدا کو پڑھیے آپ کی مصیبت غائب ہوگی تب فرشتے آ کر آپ کی خدمت کریں گے ہاللویا
हालेलुया। यीशु के कलाम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। दोस्तों, तमाम मुसीबतों का हल एक ही है, वो कलाम खुदा है, वो बाइबल मुकद्दस है। यीशु अल मसीह आपको बता रहे हैं कि भाई उदों बियाबान दे विच वेखो की होया सी। बियाबान दे विच उन्हां की मूसा दा बपतिस्मा नहीं सी लिया। करंथियों की किताब में नहीं लिखा हुआ कि सबने कहां का बपतिस्मा? मूसा का बपतिस्मा लिया। तो जिवें बपतिस्मा लिया तो उन्हें गिरेबान फड़ लिया, रोटी दे, पानी दे। खुदा ने कहा ठीक है, मैंने पिटेर भी खिलाऊंगा और आसमान से ऐसी रोटी खिलाऊंगा जो इन्होंने ना कभी देखी ना कभी सोची। और ज़बूर की किताब में लिखा है वो फरिश्तों की खुराक थी। उसके बाद आप देखते हैं कि ठीक है, मैंने पानी पिलाऊंगा और मूसा जिस चट्टान पर तुम मारेगा उस चट्टान पर मैं खड़ा होऊंगा। यानी खुदा जिंदगी का पानी भी पिला रहा है और जिंदगी की रोटी भी खिला रहा है। अब हुआ क्या? यही बात शैतान ने यीशु के आगे रखी कि हाँ जी तुसी दसो हुण फिर भुख लगी ते खाओ और तो मंगवा ले सिया उन्होंने तो चट्टाना चो कढ़ना है, तेरा की हिसाब है? उन्हें क्या तेरा रख, मेरा हिसाब की है, मैं रुक तेन दसना। उसको मारने के लिए खुदा ने वो काम किया जो खुदा हमें अजल से देता है, लेकिन साढ़े खोपड़े च अज तक गल नहीं पई। खुदा हमें बताता है कि इसका मुकाबला करने के लिए कलाम को पढ़ो। क्या खुदा ने कौम बनी इस्राइल को बड़े बड़े मौजज़े ना दिखाए, बड़े बड़े करिश्मे ना दिखाए, बड़े बड़े ऐसे अजायब ना दिखाए? क्या खुदावंद ने 10 आफ्ते लाकर उन्हें दिखाया ना कि मैं कौन हूं? क्या खुदा ने समंदर को पैर को चीर डाला? ये कोई छोटी बात है? अरे उसके बाप इब्राहिम को 100 साल में जाके बच्चा दिया, ये कोई छोटी बात है? याकूब को इस्राएल बना डाला, ये कहां की बात है? ये सारी बातें अगर गैर कौमों को बताओ वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। भाई ये तो बात साइंस से और अकल से बाहर है। समंदर बहर जो है वो कैसे चीर सकता है कोई? कौन सी साइंस है? कहां गई ग्रेविटी? न्यूटन, आइजैक न्यूटन और उसके बाद एक और साइंसदान आते हैं जिन्होंने ग्रेविटी कुव्वत शकल के बारे में, यानी कि कोई शहर सट्टो तो थल्ले ही जाएगी, कोई शहर सट्टो तो थल्ले ही जाएगी। इधर तो खुदा फितरत से अलग काम करता है, इधर तो खुदा साइंस के खिलाफ काम करता है, इधर तो खुदा तमाम साइंसदानों के खिलाफ काम करता है। खुदा बताता है तुम देखते हो ये मेरी कुदरत है, चीज को फेंको वो नीचे जाएगी, ये मेरी कुदरत है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जब मेरे लोग मुसीबत में होते हैं, जब मेरे लोग भूखे होते हैं, जब मेरे लोग प्यासे होते हैं, जब मेरे लोगों को परेशानी होती है, जब मेरे लोग मरने की हद पर होते हैं, जब मेरे लोग आखिरी वक्त तक मुझे बुलाते हैं, तो मैं इस कुव्वत शकल को, इस साइंस को, इस कुदरत को, इस फितरत को पलट देता हूं और चीजें नीचे नहीं बल्कि बहर, ना समंदर, ना दरिया, ना नदी, ना नाला, बल्कि कायनात का सबसे बड़ा बहर मैं चीर के आसमान पर ले जाता हूं और उसको 2 टुकड़े करके अपने लोगों को निकालता हूं। यह जिंदा खुदा की कुदरत जो अकल से बाहर है, जिंदा खुदा की कुदरत जो हिकमत से बाहर, जिंदा खुदा की कुदरत जो साइंस से भी बाहर, जिंदा खुदा की कुदरत जो फितरत से बाहर, जिंदा खुदा की कुदरत जो कुदरतों से भी बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जब अपने लोगों के लिए काम करता है तो फितरत तो अकलों से बाहर हो जाते हैं। ये सारे काम कौम बनी इस्राइल ने देखे और दोस्तों वो भूल गए, और जब भूले तो क्या हुआ? खुदा ने जमीन फाड़ी, 3000 को खा गया। खुदा ने सांप भेजे, उनको मारा। खुदा ने वबाएं भेजी, बीमारियां भेजी, उनको मारा। तो आपको छोड़ देगा? ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी च कोई बड़ा काम नहीं किया खुदा ने? कीता है कि नहीं? आपके लिए, मेरे लिए मसीह मर गया, और इससे बड़ा काम क्या होगा? ते जेड़ा इनू नहीं पढ़ता तो इस्राएल का हाल याद रखे। यही जिंदा खुदा है। यीशु मसीह ने उस शैतान का मुकाबला किया कि लिखा है। कहां लिखा है? खुदा की शरीयत की किताब में। उसके बाद जब दूसरी आजमाइश आई तो तब भी कहा लिखा है। कहां लिखा है? तब आप देखते हैं ज़बूर की किताब उसका 91, शैतान कहता है कि तत पत्थरा दे नाल तेरे पैर ठेडे खावनगे, तो यीशु मसीह कहता है
یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرنا. یہ بھی اس کرشنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 16ویں آیت. پھر وہ کہتا ہے اگر تو جھک کے مجھے سجدہ کرے, جھک کے اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. تو یسوع مسیح کہتا ہے شیطان دور ہو. لیکن پھر کہتے ہیں کہ رک جا, سن کے جا. خروج 20 باب میں لکھا ہے ایک خدا کو ماننا, فقط اسی کی بندگی اور اسی ہی کو سجدہ کرنا, اسی کی ہی عبادت کرنا. یہ سارا کچھ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر. 10 حکم کنو آتے ہیں, کسی نے بھی نہیں آتے. سنائیے, پہلا حکم سنائیے. یہ خدا کا ماننا, سجدہ کرنا اور غیر مردوں کے آگے اور باشندوں کو سجدہ کرنا. ٹھیک. 2. تیسرا خدا کا دن پاک رکھنا. ماں باپ کی, اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. یہ تو 5واں ہے میرے بھائی. خدا کا دن پاک میرے رکھنا. ہوتے ہوئے غیر معمولی نہ کرنا. یہ چوتھا ہے جو آپ بتا رہے ہو. میرے ہوتے ہوئے غیر معمولی نہ کرنا. یہ دوسرا ہے جو انہوں نے بتایا. نہ بنانا, اپنے خدا کا نام بتانا. یہ تیسرا ہے. چوتھا. اپنے ماں باپ کی پانچواں. نہ کرنا, گناہ نہ کرنا, چوری نہ کرنا. ارے واہ, اپنے پڑوسی کو کسی چیز کا نہ. بس ہمیں پتہ چل گیا. اشرف بھائی کے لیے زوردار تالیاں. یہ بندہ خدا کا شکر. اچھا جڑے پڑھے لکھے ہو ڈوب کے مرو چلو پر پانی چ, نہیں تو میں کو گلاس ہی لے آنا اور مار جاؤ ڈوب کے. او بھائی تم پڑھے لکھے ہو, تمہیں یہی نہیں پتا کہ کیا کیا حکم ہے. ان سے سیکھ لو کچھ. تو یہ نہ ٹریٹمنٹ دیا کرو کہ جو بائبل پڑھی جی تو کتنے پڑھی جی تو کیوں پڑھی جی. کون سے باب میں لکھا ہے اور کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ او زبردست. اچھا جڑے ان پڑھنے ہوئے کو کتنے جا رہے تو یہ تو میرے مچھیرے پہ لگ دے ہو. یاد رکھیے گا دوستو, ان پڑھ انسان جب کلام خدا کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو اس کے اندر سے کوئی چھین نہیں سکتا. دشمن آ کر کبھی بھی خدا کا کلام, خدا کا بیج اس میں سے نہیں چھین سکتا, کیونکہ وہ ایک دم بلینک ہوتے ہیں. اور جب خدا کا کلام ان کے دماغ میں جاتا ہے, مانو وہ ایسے ان کے دماغ میں گھس جاتا ہے جیسے یسوع مسیح کی کلائی کے اندر وہ میخیں گھس گئی. یسوع مسیح نے ہاتھ چکی ٹھوکے گئے سن. کیل کتنے لکھا ہے؟ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے کیل؟ نہیں لکھا, وہ میخیں لکھا ہوا ہے. اور کہاں لکھا ہے ہاتھوں میں؟ یہاں کلائیوں میں ٹھوسی گئی تھی. یہ کلائی دیکھ رہے جو خود کچھ ہی کاٹتے ہیں, یہ تو کیوں کاٹتے ہیں؟ رسٹ ہوتی ہے, آرٹری ہوتی ہے جو ڈائریکٹ دل سے رابطہ ہے, جس کا کاٹو گے سیکنڈوں کے اندر جاؤ گے اوپر. یہاں پر میخیں ٹھوکی گئی, کیل نہیں. وہاں پر لکھا ہے نیل, میخیں ٹھوکی گئی, ناٹ تھم. اور دوستو میخیں کہتے ہیں اب چھینی چھوٹی لے لو, چھوٹی چھینی لے لو, وہ ٹھوک دی گئی یہاں پہ. لکھا ہے, نہیں تو دنیا نو ایک ڈال دے رہے کو کیل تے ہاتھ, کیل تے ہاتھ, جو فلمہ چ ویندے رہے ہو. بس تصویریں تو شیطانیت ہے بھائی, تصویریں بھی شیطانیت, فلمیں بھی شیطانیت, بت بھی شیطانیت. او بھائی جب تصویریں ہی دکھانی تھی تو یہ کیوں لکھا؟ بت ہی دکھانے تھے تو یہ کیوں لکھا؟ اگر فلمیں ہی دکھانی تھی تو یہ کیوں لکھا؟ سب سے بڑی شیطانیت یہ بت, یہ تصویریں اور یہ فلمیں ہیں. 10 چیزاں مسیح دیا تو 2 چیزاں اپنیاں وار دیتیاں. کیا شیطانیت ہے. بڑا اچھا لگتا ہے پیشن آف دا کرائسٹ میں جب جیسس کرائسٹ کو اتارا جاتا ہے صلیب سے اور اس کی ماں اس کو لے کر اپنے گود میں ہوتی ہے. یہ بھی شیطانیت ہے. وہاں پر تو معافی ہی نہیں. جب تھی تو مسیح نے کیا کلمہ صادر کیا اپنے مبارک منہ سے کہ اے شاگرد یہ تیری ماں اور اے عورت یہ تیرا بیٹا. تو بائبل میں لکھا ہے وہ تو اسی وقت لے کے اس کو چلا گیا. تو فلموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ آؤ جی, سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ یہ ابھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں, بڑی بتاؤں گا تو کیا کہہ رہا ہوں, ایسا نگری تھوڑا جا ہل جائے گا کہ تسی کتھوں آ گئے ہو. بتائیں گے, آپ کو بتائیں گے, سب بتائیں گے. 100 سے زیادہ شیطانی رسومات جو چرچز کے اندر, عبادت خانوں کے اندر, گھروں کے اندر ہوتی ہیں. خدا کہتا ہے لکھا ہے. کتنے لے بچے ہم بپتسمہ دیں دے ہو, لیکن کرتے ہیں کام. آیتیں آپ کو بائبل سے ہی دیں گے. شیطان نے بھی تو بائبل سے دی, تد پتھراں دینا تیرے پیر ٹھیٹے کھان کے ساتھ اپنے آپ کو. وہ بھی تو کلام ہی یوز کر رہا ہے. اور یاد رکھے گا آپ سے اور مجھ سے زیادہ کلام کو جانتا ہے, کیونکہ وہ رہا ہی کلام کے ساتھ ہے.
وہ رہا ہی کلام کے ساتھ ہے. اب غور سے سنیے گا دوستو, فائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے شیطان سے فائٹ کرنی ہے تو افسیوں کی کتاب میں, عبرانیوں کی کتاب میں, تھسالونیکیوں کی کتاب میں لکھا ہے 2 دھاری تلوار لے لو. 2 دھاری تلوار جا کے کوئی سوٹا نہ چوک لے آئے. 2 دھاری تلوار خدا کے کلام کو کہا گیا ہے, یہ تمثیلاً بات کی گئی. اور 2 دھاری کا مطلب ہے آپ کو آگے سے بھی چیر دے گا اور آپ کو پیچھے سے بھی چیر دے گا. آپ کہیں سے بچ نہیں سکتے. یہ نہ چلانے والا بچ سکتا ہے, نہ جس پر چلے گی اس پر کوئی بچ سکتا ہے. اگر چلانے والا غلط ہے تو وہ چیرا جائے گا, اور اگر جو سامنے والا غلط ہے, جو لینا چاہتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ٹھوک کے مر جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس 2 دھاری تلوار کو آپ چلائیں گے اور آپ شیطان کے آر پار کریں گے. خداوند نے کلام کو یوز کیا, کلام کو یوز کیا. تینوں آیتوں کا جواب کہاں سے دیا؟ شریعت کی کتابوں میں سے, خدا کے کلام میں سے. خدا کا کلام ہی مجھے زندہ کرتا ہے, اور مبارک ہے وہ انسان جو اس کلام خدا کو پڑھتا, سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اس میں کوئی جھوٹ بات رہ نہیں جاتی. گناہ سے خدا نفرت کیوں کرتا ہے؟ گناہ سے خدا نفرت کیوں کرتا ہے؟ میں آپ سے بڑی گہری بات کرنے کو, کوئی بتا سکتا ہے خدا گناہ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ بہت ہی زبردست بات ہے, یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی. اپنے بچوں کو جا کے سکھائیے گا. گناہ خدا سے دور کرتا ہے. وکی بھائی بہت ہی خوبصورت جواب. اور کوئی؟ گناہ سے نفرت کیوں کرتا ہے خدا؟ زندگیوں کو تباہ کرتا ہے. زبردست. خدا آپ کے ساتھ ہو. اور خدا کے مذہبہ کو برباد کرتا ہے, خدا کے گھر کو برباد کرتا ہے. اور کوئی؟ جی, خدا بدی نو ویکھ ہی نہیں سکتا. خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال چاہنا تو جواب چپان دے رہے ہو. سوال کیا ہے؟ خدا گناہ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ گناہ بدی پیدا کرتا ہے. گناہ بدی پیدا کرتا ہے. اور کچھ؟ حکم پہ توڑتا ہے. حکموں کو توڑتا ہے, خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. یاد رکھیے گا دوستو, اب سنیے گا غور سے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے شیطان ابلیس آپ سے اور مجھ سے. یہ کروانا کیا چاہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے. اس کو یہ تھا آدم بھی گیا, اس کو یہ تھا حوا بھی گئی, اس کو یہ تھا قائن بھی گیا, اس کو یہ تھا ساؤل بھی گیا, اس کو یہ تھا بنی اسرائیل بھی گئی, اس کو یہ تھا اسکریوتی بھی گیا, اس کو یہ تھا یہ. اب ہم بھی جائیں گے اور ہم تقریباً آدھے سے زیادہ چلے گئے. مردے زندہ ہوتے کبھی دیکھے نا؟ پچھلے جمعرات دیکھے تھے, اس ہفتے کو بھی دیکھیں گے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. مردے زندہ ہونے کو لاشاں نہیں تھے انچائی دیا. آپ نے کبھی سنا مردے زندہ؟ یہ سارے ہی جھوٹ ہے. میں آ مردہ زندہ کیتا, میں وہ مردہ زندہ کیتا. وہ بھائی خدا کے کلام کو سمجھیے. خدا کا کلام جیسے جسمانی ہے ویسے روحانی بھی ہے. نئے عہد نامہ کے اندر افسیوں کی کتاب میں خدا فرماتا ہے تم اپنے قصوروں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے مردہ تھے, تو میرے خون نے تمہیں پاک کیا اور زندہ کیا. پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو. او زندیاں نو مردہ کہی جاندا ہے. تے زندہ مردے کون نے؟ جڑے نو توڑ دے مروڑ دے تے جڑے شیطان دے کام چ آ جاندے نے, تد پتھراں دے نال تیرے پیر. اس کلام کو استعمال کر کے غلط چیزیں اپنے اندر ایڈاپٹ کرتے ہیں, وہ زندہ نہیں, وہ مردہ ہے. تے جننے اج تو بائبل نہیں نہ پڑھتے, تسی بھی مردہ ہی ہو, بھاویں جنہ مرضی یسوع یسوع کردے رہو, پیدا کوئی نہیں آتی. یاد رکھیے گا ہمارے پاس ایک بڑا بہانہ ہے, بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ خدا دی غلطی ہے یا تیرے ماں پیو دی غلطی ہے. پڑھے آپ نہیں, لکھے آپ نہیں, تو بہانہ لا دیتا. بہانے نہیں چلیں گے, یہاں بہانے نہیں چلیں گے. پترس بھی کہہ سکتا تھا میں تو مچھلیاں پڑھنا, میں تو ان پڑھ. اس کی تو گواہی قوم بنی اسرائیل بھی دیتے, یہ تو ان پڑھ ہے, ان کو کلام کہاں سے آ گیا؟ تو ساتھ والا کہتا ہو مسیح دے نال سن, آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے مسیح ہے, وہ تو ڈبل گنہگار. اب خدا اور شیطان, ان کے اندر ایک بڑا ڈفرنس ہے. شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے اور خدا کہتا ہے, خدا کیا کہتا ہے گناہ کے بارے میں؟ یاد رکھیے گا, میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کبھی نہیں کہوں گا گناہ نہ کرنا, کیونکہ یاد رکھیے گا خدا ہم سے کہتا کیا ہے. آپ دیکھتے پہلا یوحنا اس کا 3 باب, ایک ہی آیت پڑھوں گا, پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت پر کچھ یوں لکھا ہے, جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ
کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. او بھائی آپ نسل ہی خدا کی ہو. آپ اپنے ماں باپ کے جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوئے. آپ بھلے جسمانی طور پر دنیا کو کہیے اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے. او بھائی خدا کہہ رہا ہے تو اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں ہے, تو میرا بیٹا ہے. میں نے تیرا جسم چینج کر دیا, میں نے تیری روح چینج کر دی, میں نے تیرا ڈی این اے چینج کر دیا. اور تو جسمانی نہیں, تو روحانی ہے. تو جسمانی نہیں, تو روحانی ہے. تو نفسانی نہیں ہے, تو جلالی ہے. میں نے تو تجھے چینج کر دیا. تو اس دھرتی کا ہے ہی نہیں, تو آسمان کا ہے. اور بائبل کہتی جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن اس سے آگے جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے چلیں اگر جان بوجھ کے نہیں بلکہ غیر جان بوجھ کے جب آپ گناہ کرتے تو بائبل کہتی ہے ایک مددگار موجود ہے, یسوع جو راستہ باز ہے. یاد رکھیے گا دوستو, ابلیس جو ہے وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے, اور وہ اس طرح گناہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کون سا گناہ ہے؟ کوئی ایک دو گناہ بتائیے. اچھا کیتے سارے نے دس رہا کوئی بھی نہیں. اسے نو گال کٹنا, کیتا جو بھی ڈالتا ہو گال کٹنا. گال کٹو. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ گالی نہ نکال دے دینا. گالی دینے والا خدا کی بادشاہی میں داخل. اور کوئی نشہ, بائبل میں لکھا ہے نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. شیطان کی کراندہ ہے. حرام کاری, زنا کاری, بائبل میں لکھا ہے زنا کار خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا. اور کوئی؟ اور ڈاکو کیڑا ہے؟ تو ڈاکو بھی جو ہے وہ بھی گناہگار, زناکار جو ہے وہ بھی گناہگار, بت پرست جو ہے وہ, یہ ساری بائبل کے خلاف باتیں ہیں. یہ کس کے خلاف ہے؟ بائبل کے خلاف. چرچا میں پواڑے جڑا پواندا ہے وہ بھی گناہگار ہے, وہ بھی خدا دی بادشاہ چ نہیں جائے گا. جڑا چرچا جو نجائز چندہ لے کے اپنے بوجھے بھردا ہے تے ٹیڈے تھے نکلے ہوندے نے, وہ بھی مرے گا تے اپنی نسلاں نوں بھی مروائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو 100 سے زیادہ باتیں. کتنی؟ 100 سے زیادہ. اگلے مہینے آپ کو پوری ایک بات بتائی جائے گی, وہ 100 سے زیادہ ہوں گی, اور آپ کہیں گے میں آ کتنے گیا, کیڑی دنیا جا. کیونکہ وہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں اور عبادت خانوں میں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا دوستو, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. آپ کائنات میں جتنے گناہ کر چکے یا آپ نے جتنے سنے یا جتنے آپ نے دیکھے یا جتنوں سے آپ واقف ہیں, وہ سارے گناہ وہ ہیں جو بائبل کے ٹوٹلی خلاف, خدا کے ٹوٹلی خلاف, روح القدس کے ٹوٹلی خلاف, یسوع المسیح کے ٹوٹلی خلاف, پاک سخن کے ٹوٹلی خلاف ہے. اب شیطان کرتا کیا ہے؟ ایک کاپی کرتا ہے اور دوسرا مخالفت کرتا ہے. کاپی کیا کرتا ہے؟ دیکھو جی میں بھی تو خدا کا بندہ ہوں. یہ بپتسمے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ ساری یہ سٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ایک شیطان مخالف مسیح آئے گا, اس کے پرے جیسے 2 سینگ اور اژدہا جیسی زبان, دکھنے میں آپ کے جیسا میرے جیسا شریف آدمی, رفاقت بھائی جیسا ٹپ ٹاپ A1 زبردست خدا کا خادم آپ کو دکھنے میں لگے گا, بڑا سوٹ بوٹ میں. لیکن یاد رکھے گا جب آپ کو وہ بولے گا, آپ نے وہاں سے پکڑ کرنی ہے یہ بول کیا رہا ہے, یہ کلام کیا دے رہا ہے. برے جیسے 2 سینگ تو ہیں, جانے دیں, برے جیسے 2 سینگ تو ہیں, لیکن زبان اژدہے جیسی. اور اژدہا شیطان کو کہا گیا ہے. برے جیسے یعنی مسیح کی کاپی, یعنی مسیح کا خادم, یعنی مسیح کا بیٹا, یعنی بائبل مقدس ہاتھ پہ لیے ہوئے کلام سناتا ہے, لیکن جب بولتا ہے تو گناہ کی زبان بولتا ہے. شیطان ابلیس کرواتا کیا ہے؟ شیطان ابلیس ہم سے گناہ کرواتا ہے. خدا کو گناہ سے نفرت کیوں ہے؟ کائنات میں کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے دوستو جتنی خدا کو گناہ سے نفرت ہے. کائنات میں خدا کو کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی نفرت, کیونکہ خدا کہتا ہے تجھے پیدا میں نے کیا, تجھے مٹی سے میں نے سانا, تجھے مٹی سے میں نے قداور ایک دیو مالائی انسان میں نے بنایا, تیرے اندر دم میں نے پھونکا, تجھے باغ اندر کے پیدا کرنے سے پہلے سب باغ میں نے سجایا, جانور تیرے لیے میں نے بنائے, پیڑ پودے تیرے لیے میں نے بنائے. میں آنے والے وقتوں میں اپنا بیٹا بھی تیرے لیے قربان کر دوں گا. میں نے تیرے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی, تو نہیں جانتا, تو ایک مٹی کا گندا لوتھڑا ناپاک لوتھڑا تھا. میں نے تیرے لیے بڑی قربانیاں دی, میں نے تیرا فدیہ دیا, میں نے اپنے بیٹے کو تیرے لیے مروا دیا. میں نے تجھے سورج دیا تاکہ تو روشنی لے, میں نے تجھے سورج دیا تاکہ فصل پکے تو کھائے پیے, میں نے تجھے چاند دیا تاکہ رات کو تجھے کوئی نقصان نہ ہو. میں نے تجھے ایسی
ऐसी अकल दी कि तू चांद पर पहुंचाए, मैंने तुझे ऐसी अकल दी कि तू अपनी नस्ल नुमा करे, मैंने तुझे ऐसी अकल दी तू अपनी नस्ल बढ़ाए, मैंने तुझे ऐसी अकल दी तू नौकरी करे, पैसे कमाए, अरे कायनात की चीज मैंने तुझे दी। आज वेंटिलेटर पे जब किसी का पेशेंट होता है तो घर बिक जाते हैं, 30 से 40 हजार 24 घंटे का पैसा कौन लाएगा? खुदा कहता है मैंने तुझे हवा दी, मैंने तुझे हवा दी और रोज तुझे ताजा हवा देता हूं। ओ भाई अस्पतालों में जाओ, तुझसे पैसे लेंगे, ऑक्सीजन मुंह पे लगाओ, उसके पैसे लेंगे। मैं तुझसे क्या लेता हूं? क्या दे सकता है? पैसे देगा, बकरे देगा, बछड़े देगा, कुर्बानियां देगा, वो सब मेरा ही तो है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैंने तेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े फिदिये दिए, मैंने तेरे लिए समुद्रों को चीर डाला, मैंने तेरे लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए, मैंने तेरे लिए आग को ठंडा कर दिया। और बात मानता है शैतान की। मैं तुझसे कहता हूं कि ये कर, तो वो तू नहीं मानता, लेकिन जो शैतान कहता है तो वो फौरन मान लेता है। तो तुम मुझे सिजदा नहीं करता, तू शैतान को सिजदा करता है। खुदा इसलिए गुनाह से सख्त नफरत करता है, और बाइबल में लिखा है हर जान ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। जो जान गुनाह करेगी तो वो मरेगी। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे खुदा ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐਵੇਂ नहीं कि उत्ते बैठा है तो बस ठीक है जी, बड़ी बड़ी चीजें सुन लेते हैं, बरकतें सुन लेते हैं। ओ भाई ये चीजें कौन बताएगा? ये किसका काम है? ये आपके माँ बाप का काम नहीं है? ये आपके पासवानों का काम नहीं है? क्या करना है? बपतिस्मा लेकर डोबा दे दिया, चल भाई। ये बहुत बड़ी जंग है दोस्तों, और जो इस जंग को नहीं लड़ता वो सबसे बड़ा खबीस और शैतान है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को तरक कर रहा है। नहीं हाले मैं तैयार नहीं, नहीं हाले मैं नहीं हाले मैं ओ नहीं। इतनी शर्म आती है। मेरे ही रिश्तेदार थे, आप लोगों के अलावा भी खुदावन के फजल से 10-12 बेटियां हैं जो बाइबल स्टडी पे आती हैं। अभी बीच में पेपर स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा अर्नेस्ट भाई मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पेपर की तैयारी करनी है। आपको पता है ये कह क्या रही है? आप लोगों में से कभी किसी ने कहा होगा कि नहीं यार मैंने कलाम नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि मैंने ओवर टाइम करना है। मैंने कलाम नहीं पढ़ना, आज मैंने ये करना है। मैंने कलाम नहीं पढ़ना, आज मैंने वो करना है। ओ भाई तू शैतान की बात मान रहा है, तू शैतान की नस्ल से है। और तुझे स्कूल के पेपर क्या देंगे? तुझे ओवर टाइम क्या देगा? तुझे फजूल काम क्या देंगे? बपतिस्मा लेकर लड़ने चला इब्लीस से। अच्छा ऐ वो हरकतां करदे जेड़े नहायत डग लोग नहीं हुंदे, मैं पेपर की तैयारी करनी है, या जेड़े नहायत नकम्मे लोग नहीं हुंदे, मैं ओवर टाइम कर ला, या नहायत जेड़े नाकारा लोग होंगे ने मैं बाइबल में छड़ के आ कर ला। उन्हें करना कराना कुछ नहीं होता, वो भी नहीं करता। बाइबल को छोड़ के तुम पेपर दे के पास हो सकते हो। बाइबल को छोड़ के ओवर टाइम डबल के ट्रबल लगा लो, तुम्हारा पेट फिर भी नहीं भरेगा। मैं चर्च में आने की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल पढ़ने की बात कर रहा हूं। ये 24 घंटे आपके साथ है, चर्चों में तो हफ्ते में एक बार आते हो। ये बाइबल की बात कर रहा हूं। मैं जब भी बात करूंगा हमेशा अपनी खोपड़ी में ये बात डाल लेना, मैं कभी किसी चर्च या पादरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिसकी बात करूंगा वो चर्च से भी बड़ा है, मैं जिसकी बात करूंगा वो पादरी से भी बड़ा है, मैं जिसकी बात करूंगा वो स्कॉलर से भी बड़ा है, मैं जिसकी बात करूंगा वो प्रोफेसर से भी बड़ा है, मैं जिसकी बात करूंगा वो मुफस्सर से भी बड़ा है, मैं जिसकी बात करूंगा वो कायनात से सबसे बड़ा जिंदा खुदा का बेटा, खुदा का कलाम यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप खुदा रुल कुदुस है। हालेलुया हालेलुया। के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा बाप के लिए और खुदा के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको समझ में आया कि मैं कभी किसी की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा ये कलाम ही है, ये कलाम ही है जिसके बारे में ज़बूर 119 और उसकी 50वीं आयत में पढ़ा कि जो मुझे जिंदा करता है। ये कलाम ही है जिसके बारे में लिखा है जिसे पढ़ता सुनता और इस पर अमल करता है वो क्या है? यीशु मसीह जब कलाम पेश कर रहे थे, यीशु मसीह जब कलाम पेश कर रहे थे तो पीछे से एक औरत की आवाज आई। कोई बता सकता है क्या आवाज आई? अल एलानिया आवाज आई कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। समझ आ रही है ना सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुबारक है वो पेट, वो बदन जिसमें तू रहा।
تو زندہ خدا کا کلام پیش کرتا ہے اور ایسے پیش کرتا ہے جیسے صاحب اختیار ہے، تیرے اوپر اور کوئی نہیں۔ تو ایسا کلام پیش کرتا ہے کہ پترس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو اس کلام خدا یعنی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو اس کلام کو پڑھتا سنتا ہے، جو اس کلام کو پڑھتا سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ مبارک ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کو نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، جو نہیں سیکھتا، وہ لانتی ہے بھائی۔ یسوع یسوع کرتے رہو، کچھ نہیں ہونا۔ بپتسمہ جڑا نہیں لیندا وہ سب تو بڑا شیطان، میں یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ او بھائی کیا کرنا ہے تو نے؟ خدا نے تجھے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ خدا نے تجھے ایک پیدائشی جنگجو بنا کر بھیجا کہ تو جا کے جنگ لڑ۔ ایتھے ساڈے لوکاں نوں پیسوں تو فرصت نہیں ملتی، فضول کماں تو فرصت نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا دوستو، جو کلام خدا کو نہیں پڑھتا وہ اس دھرتی پر غیر قوم ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بائبل چلے غیر قوم مت جاؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے تو ہی اپنے نہیں دے جاتے۔ او بھائی ہم سے بڑی غیر قوم اور ہے کون؟ نبیوں نے کلام کہاں کیا؟ پترس نے کلام کہاں کیا؟ کہ انہیں اپنے چ کلام نہیں کیتا تے چھانٹے کتھوں کھا دے، چپیڑا کتھوں کھا دیا، مکے کتھوں کھا دے، ٹھڈے کتھوں کھا دے، لک کتھوں بنوائے۔ سب سے بڑی غیر قوم ہمارے گھر کے اندر ہی ہے۔ کبھی نظر ماریے گا کہ جو بائبل نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا شیطان ہے، وہ سب سے بڑی غیر قوم ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ سب سے بڑا شیطان، وہ سب سے بڑی غیر قوم۔ جڑے بہانے لاتے نے سانو نہیں آندا، وہ نہایت ہی کو بہانے باز آدمی ہے۔ سنی کھوکھر صاحب ہے ہمارے بھائی، ان کے گھر کلام خدا پیش ہوا۔ انہوں نے کہا بھٹی صاحب خداوند آپ کو بڑی برکت دے، ہمارے 2 بچے توبہ کر کے آج بائبل پڑھتے۔ تو میں ماں جی آپ مینوں پڑھنی نہیں آندی، منو پڑھنی نہیں آندی۔ وہ بھائی تو بچے سے جوان ہو گئی، تو گھر کے برتن مانجنا تیرے کو آ گیا، گھر کے کپڑے استری کرنا تیرے کو آ گئے، ماں باپ کے لیے روٹی پکانا تیرے کو آ گیا، ان کے لیے ہانڈی بنانا تیرے کو آ گیا۔ اے نہیں ماں پیو بھن بھرا والی باہر کھجل ہو کے لوکاں دے کپڑے دھونے تینوں آ گئے، باہر کچرا کوڑا کرکٹ چکنا تینوں آ گیا، کیمسی دے گندے ٹیپاں دے اوتے جا کے کچرا تینوں چکنا آ گیا۔ تینوں پھر شادی ہوئی، تینوں بچے پیدا کرنے آ گئے، پھر وہ بچیاں نوں تینوں بڑا کرنا آ گیا، تینوں سارے کام آ گئے، تینوں بائبل پڑھنے نہیں آئی۔ ایسی عورت پر خدا کی لعنت ہوتی ہے سدا کے لیے، ان کا بھی کبھی پیٹ نہیں بھرتا کسی بھی کام کے لیے۔ جو اس کو نہیں پڑھتا، میں آپ کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں بات کرتا ہوں، وہ شیطان کا سامنا کیا کرے گا، وہ اپنا آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، وہ اپنے ضمیر کو کیا جواب دے گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کل کو اوپر مر کے جاؤ گے؟ موت کا پتہ ہے کسی کو نہیں پتا۔ کل کو اوپر جاؤ گے، آپ سے پوچھے گا تیری 20 سال عمر ہے، تیری 25 سال عمر ہے، تیری 30 40 50 60 سال عمر ہے، مینوں کنا کو پڑے؟ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو تبھی جانتے ہو نا انہیں، ہاں میرا پیو ہے، ہاں میری ماں ہے۔ نوکری پر جاتے ہو، نوکری کرتے ہو، نوکری کو ہر روز پریکٹس میں لاتے ہو، تبھی پیسے ملتے ہیں نا۔ کہتے ہو خدا کو جاننا، تو خدا کو جانو گے تب تو خدا کو پڑھو گے نا بھائی۔ جب خدا کو ٹائم دو گے، خدا کے ساتھ رہو گے۔ جب تک خدا کے ساتھ نہیں رہو گے، جب تک خدا کو پڑھو گے نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا میں شیطان کا مقابلہ کروں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم شیطان کے چپڑوں میں سے لوگوں کو کھینچ لاؤ گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تم ابلیس کے منہ سے لوگوں کو کھینچ لاؤ گے، آگ میں سے لوگوں کو کھینچ لاؤ گے۔ بھئی آگ چ ہاتھ پیا کسے دا، یا ہاتھ کسے دا سڑے ہے؟ سڑے ہے تو سوچو عام بندہ جڑا کلام نو جانتا نہیں، اور ہاتھ ہی سڑے گا۔ اگ دے وچوں بچان لئی تانوں اگ بننا پئے گا۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگ وچوں کسے نوں کڈن لئی تانوں اگ بننا پئے گا، نہیں تے سڑ جاؤ گے۔ یسوع مسیح جو الہ زادہ تھا، 3 دوستوں کے بیچ میں وہ نہیں چلا، پتہ کیوں؟ وہ تے خود اگ سی۔ کدوں؟ جدوں موسیٰ نوں نظر آیا سی۔ دوستو یاد رکھیے گا، آپ کو اگر کسی کو بچانا ہے تو آپ کو خداوند کے حکموں پر، خداوند کے فضل پر، خداوند کے پاک کلام پر چلنا پڑے گا۔ یہی خدا ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کلام کے بارے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ کلام جب آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ کلام جب آپ کے اندر ہوتا ہے
آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ کیا ہے اور جن کے بارے میں آپ کو بتانے لگو وہ کیا ہے. یا تے او خدا دے لوگ نے تے یا پھر تسی خدا دے لوگ ہو, یا پھر او شیطان دے لوگ سن, یا پھر تسی شیطان دے لوگ ہو. دوویں ہی اکو برابر نہیں ہو, ایک وچوں شیطان دا ضرور ہے. یا تو ہم لوگ ہیں تو یا وہ لوگ ہیں. یہ فیصلہ کلام خدا کرے گا. خدا کا کلام جب خدا کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے وہ شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ آپ علیشا کو دیکھیے. علیشا خدا کے لوگ, خدا کا بندہ ایسا خدا کے کلام کو اندر رکھ کے شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. آپ مقدس ایلیا کو دیکھیے, وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. مقدس موسیٰ کو دیکھیے, وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے. ارے جس سے بھاگا, جس سے جان چھڑا کر بھاگا, اسی کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ کلام اس کے سامنے آ گیا. اور جب کلام کو اس نے اندر لیا, کلام کو اس نے ریسیو کیا, تو اسی فرعون کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا. فرعون کو کہتا ہے, اے فرعون میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ زندہ خدا کی عبادت کر سکے. میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ زندہ خدا کی حمد و ثنا کر سکے. میرے لوگوں کو جانے دے, یہ اس کی عبادت کریں گے جو ابراہیم جس کو مانتا تھا, یہ اس کی عبادت کریں گے. یعقوب اسرائیل جس کو مانتا تھا, اسحاق جس کو مانتا تھا, جس کو آدم مانتا تھا, جس کو حوا مانتی تھی, جس کو حابل مانتا تھا, جس کو تمام انبیاء مرسلین, انبیاء اکبر مانتے تھے. اے فرعون میرے لوگوں کو جانے دے. یہوہ رافع, یہوہ نسی, ایل شدائی, ادونائی زندہ خدا, حی القیوم, رب الافواج, قدیم الایام کی عبادت کریں گے. اے فرعون میرے لوگوں کو جانے دے. آج میں آپ سے کہتا ہوں, شیطان کو کہو, اے شیطان میں تجھے یسوع کے نام میں کہتا ہوں مجھے جانے دے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے تاکہ یہ زندہ خدا کی عبادت کرے. خدا کے بڑے بڑے لوگ اپنے اندر کلام لے کر آپ کے سامنے آئے, ہمارے سامنے آئے. ان کے اندر خدا کا کلام تھا. جب خدا کا کلام تھا ان کے اندر تو شیطان ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. جب خدا کا کلام تھا ان کے اندر تو یاد رکھیے گا 3.5 سال تک ایلیا ہمارے ہی جیسا ہم خدمت انسان تھا, ہمارے ہی جیسا ایک انسان تھا, اور اس کے کہنے سے آسمان بند ہو جاتا ہے. یہ خدا کے بڑے سورما علیشا کو دیکھیے, جب اس کی کوئی حقارت کرتا ہے تو خدا کا کلام اس کی ہڈیوں کے اندر, تو غیر قوم کا مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے خدا کے سورما کو, پترس کو دیکھیے, جب مردہ زندہ کرنا تو کہتا ہے میری نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو, اس مردہ کو زندہ کر دے. آپ دیکھتے ہیں ساؤل کو جب وہ بدلتا ہے تو پولس بن جاتا ہے. ساؤل کا مطلب وشال, بڑا, اور پولس کا مطلب چھوٹا. نام کے اندر ہی خدا نے ایسا ڈفرنس پیدا کیا کہ نام کے اندر برکت آ گئی. تو پولس کو دیکھیے کیسے پدروؤں کو نکالتا ہے, کیسے اپاہجوں کو ٹھیک کرتا ہے, کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے, کیسے جو سمندر کے اندر اس کے اندر خطروں میں تھے وہ بھی بچتا ہے, سب کو بچاتا ہے. دانیل کو دیکھیے, خود بھی بچتا ہے, فالگیروں کو بھی بچاتا ہے, جادوگروں کو بھی بچاتا ہے. خدا کے انبیاء مرسلین کے اندر خدا کا کلام تھا. شیطان ان سے خطر کام تھا, شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا. جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا شیطان آپ کے سامنے نہیں آئے گا اور آپ یسوع کی طرح روح کو بچاؤ گے. ہلیلویا, ہلیلویا. زور سے تالیاں. دوستو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. بپتسمہ لیجئے, خداوند کی مقدس رسم کو پورا کیجئے. نہیں کریں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا, آپ کا اور آپ کی نسلوں کا ضرور سب کچھ جائے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. کلام خدا کے لیے میں رفاقت بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج